کیا آپ بھی ابھی تک اسی بات پہ پریشان ہیں کہ کیا آپ کو فائلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو آپ کو کیا کیا بینیفٹس گورنمنٹ دے سکتی ہے؟ اگر آپ نان فائلر ہی رہتے ہیں تو گورنمنٹ آپ سے کیا کیا بینیفٹ لے سکتی ہے؟ یا ایسے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں کہ ہم فائلر ہو جائیں لیکن کیوں ہو؟ تو آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ آپ کو فائلر ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے اور کیا کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ فائلر بندہ ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کو اپنی سالانہ جو آپ کی انکم ہے اس کا حساب کتاب دیتے ہیں تو آپ فائلر ہیں، کیونکہ جب آپ ریٹرن جمع کرواتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سال میں جو کیا ہے، آپ نے چاہے وہ کوئی انکم لی ہے یا کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے یا کوئی پراپرٹی یا کوئی گاڑی وغیرہ کچھ بھی لیا ہے یا کچھ کیا ہے، تو آپ نے پورے سال کا حساب FBR کو دینا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف کچھ باتیں عجیب لگتی ہیں، پریشان لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کو فائلر نہیں کرتے، نان فائلر رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فائلر ہو جائیں گے تو ہمیں منتھلی اس کی ڈیٹیل دینی پڑے گی، ہمیں منتھلی اس کا حساب کتاب گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف سال بعد اپنی ریٹرن جمع کروانی ہوتی ہے جس میں آپ نے پورے سال کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے FBR کو۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں نا بہت عجیب لگتی ہیں، پریشان کرتی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خرید لی اور ہم نے گورنمنٹ کو بتا دیا تو ہمیں گورنمنٹ کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، گورنمنٹ جو سال بعد ریٹرن جمع کروائیں گے اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے صحیح آپ نے اس کو ڈیٹیل دے دی ہے اور اس کے آپ نے اچھی طرح سے مینج کر لیا کہ آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا، آپ کو اس میں اتنا بینیفٹ ہے لیکن اس میں ہمارے اتنے ایکسپینسز سارے کچھ آپ اگر اچھے سے مینٹین کریں گے ریٹرن میں تو آپ کا ٹیکس کچھ بھی نہیں جائے گا گورنمنٹ میں۔ لیکن اگر آپ یہی نان فائلر ہوں گے اور آپ اپنی سالانہ جو اپنی انکم ہے اس کو گورنمنٹ کو شو نہیں کریں گے تو اگر گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کے پاس اتنے ایسٹس ہیں، اس نے جان بوجھ کر ہمیں انفارم نہیں کیا، تو وہ آپ کو نوٹس سینڈ کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور آپ کو فائن بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فائلر ہونے کے بینیفٹ بھی ہیں۔ جی ہاں، بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں یا آپ سیل یا پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ فائلر ہوں گے تو وہ آپ کو ٹیکس ہاف ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب جو 2026 کا فنانس بل جو پاس ہوا ہے اس میں اگر بندہ نان فائلر ہے تو اس کو فائلر کے بندے کی جگہ 7-8 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کوئی گاڑی وغیرہ خریدنے جاتے ہیں اس کی رجسٹریشن بھی آپ نے کروانی ہوتی ہے، اس کے ٹوکن بھی آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فائلر ہوں گے تو وہ بالکل مناسب ہوں گے، زیادہ ٹیکس آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو رجسٹریشن میں آسانی ہوگی اور آپ ایزیلی سارے کام کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بینک میں ٹرانزیکشن کرنے چاہتے ہیں 50,000 سے اوپر اور آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو اس 50,000 کا آپ کو گورنمنٹ کو بہت زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو اس کا کوئی بھی آپ کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان ساری باتوں کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو لاسٹ ایئر تھا اس میں 3 کیٹیگری تھی فائلر ہونے کی۔ سب سے پہلے فائلر، نان فائلر اور اس کے بعد لیٹ آتا تھا۔ لیکن اب گورنمنٹ نے جو لیٹ فائلر ہے اس کو ختم کر دیا اور ساتھ میں یہ بہت سختی سے ہدایت کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہم نے ڈیٹ دی ہوتی ہے اس کے بعد خود کو فائلر کرے گا تو اس کو 2400 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ جہاں پہ آپ لیٹ فائل ہونے کی آپ 1000 فی جمع کرواتے تھے وہاں 25,000 آپ گورنمنٹ کو ادا کریں گے، پھر آپ جا کے فائلر ہوں گے۔ اور اس لیے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے خود کو زیادہ ٹیکس دینے سے بچانا ہے، کیونکہ آپ اگر نان فائلر ہیں تو پھر بھی آپ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو وہی ٹیکس آپ کا کم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے جب بھی گورنمنٹ نے آپ کو ڈیٹ دینی ہے آپ نے اسی ڈیٹ کے اندر خود کو فائلر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی فائلر ہونے میں، ریٹرن جمع کروانے میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ تھینک یو۔